اور یہ بھی یاد رکھیں میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں کہ بات تو سنا دوں آپ کو. میرے حبیب فرماتے ہیں جس نے حج عمرہ کرنا ہے جلدی جلدی کر لے. یہ میں نے نا آپ کو کرونا سے پہلے یہ حدیث سنائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو. کئی مہمان نئے بیٹھے ہیں، دوبارہ سن لیجئے. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ حدیث پڑھی تھی تو میں بہت پریشان ہوا تھا، اور میں نے جمعے میں اظہار کیا تھا کہ یار میں بہت پریشان ہوا ہوں یہ حدیث پڑھ کے کہ یہ وقت بھی ہم دیکھیں گے، اور میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں یہ وقت نہ دکھانا. اور وہ حدیث پتہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا جس نے حج عمرہ کرنا ہے جلدی جلدی کر لے، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں خانہ کعبہ سے روکا جا رہا ہے. میں نے یہ حدیث بیان کی ہوئی اور مجھے آج بھی یاد ہے. یقین کریں جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی تو میں پریشان ہو گیا، یار کو بدبخت ہوگا جو کعبے سے روکے گا. حضور نے فرمایا جلدی کر لو، جس نے کرنا ہے جلدی کر لو حج عمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کعبے سے لوگ تمہیں روک رہے ہیں. یقین کرو جب کرونا لگا اس دن مجھے پتا چلا میرے حبیب جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ. ہم آئے دن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے، ویسے تو عالمی دنیا کی جو سازش ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن سعودی عرب کے اندر سینمے کھول رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیوز دیکھی ہیں. وہاں پر شراب خانے کھول رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی. کوئی اندھا ہو جائے نہ مانے الگ بات ہے. اور وہاں پر رہنے والے بتاتے ہیں یہاں بت خانے کھولے جا رہے. دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بنایا گیا ہے، سب سے بڑا بت خانہ دبئی میں بنایا گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کے افتتاح کیا ہے. اتنا کچھ اسی کرونا کے اندر ہو رہا ہے اور خانہ کعبہ کو بند رکھا ہوا ہے. شراب کے اڈے کھلے ہیں، سینمے کھلے ہیں، بت خانے کھلے ہیں. بند ہے تو خانہ کعبہ بند ہے اور روضہ رسول بند ہے. دوستان عزیز، یہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یقین کریں جی چاہتا ہے کہ وہ پنجابی کے اندر بندہ کندھا نو ٹکرا مارے بھی یہ ہوندا کی پیا ساڈے نال. خانہ کعبہ کے قریب کسی کو نہیں جانے دیتے، حالانکہ میرے حبیب نے فرمایا زمزم میں شفا ہے. اگر کسی کو کرونا تھا بھی تو تم پلاتے نہ پانی، دیکھتے ہیں کیسے علاج نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے عالمی رپورٹ کے مطابق مکہ اور مدینہ، ان کو مدینہ تو شفا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا ہر جگہ پہ بیماری ہو سکتی ہے، نہ مکے میں بیماری ہے نہ مدینہ میں بیماری ہے. یہ عالمی رپورٹ ڈاکٹروں کی آئی ہے. لیکن اس کے باوجود خانہ کعبے کو نہیں کھولا گیا اور روضہ رسول کو نہیں کھولا گیا. میرے حبیب نے سچ فرمایا تھا جس نے آج عمرہ کرنا ہے جلدی جلدی کر لے، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اب یہ روکا جا رہا ہے اور اسی جگہ پر یہ سین میں شرابیں اور بت خانے کھولے جا رہے ہیں. اور ہماری عالمی دنیا مسلمانوں کی ایسے چپ ہے جیسے یہ بات سن کے آپ سبھی چپ ہو گئے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر ایک بھی مسلمان دنیا کا حکمران غیرت مند ہوتا نا تو یقین فرمائے آج یہ ہمیں حالت نہ دیکھنی پڑتی. بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اب کیا جائیں، کس کے سامنے رونا روئیں. ان لوگوں کو یار اتنی باتوں کا بھی نہیں پتا ہے. خانہ کعبہ کے ساتھ یہ معاملات نہ کیے جائیں. خانہ کعبہ کی حفاظت میرے رب کے ذمہ ہے، یہ اس کا گھر ہے. لیکن اللہ کی مخلوق کو نہ روکو یار. ایک مرتبہ ہمارے کہنے پہ آزماؤ تو صحیح. او مکے مدینے والے اوے اتھوں دے موجودہ مولویوں میں تواڈے نال گل کردا پیا، اوے تواڈا ایمان ایڈا ہی کمزور ہو گیا ہے. ایک مرتبہ تو یہاں بلا کے زمزم پینے دو نا سب کو. آج تو موقع تھا کہ دنیا کے سامنے ہم واضح کرتے کہ یار ہمارے خانہ کعبہ میں آؤ زمزم پیو، دیکھتے ہیں بیماری کیسے رہتی. آج موقع تھا، انہوں نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا ہے. وہ جس کو تم امام کعبہ کہتے ہو وہ بھی سپرے اٹھا کے نا سینیٹائزر کا خانہ کعبے نو سپرے پیا کردا ہے. میں کیا ہے تینوں شرم ہونی چاہیے. خانہ کعبے کو کرونا کیسے لگ گیا کوئی ہمیں بھی تو سمجھا مولانا. خدا کی قسم بڑے دکھ کی باتیں ہیں. مطلب دل بڑا افسردہ. جب میں نے یہ رات اس کی تفسیر پڑھی نا بہت دل افسردہ ہو. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج عمرہ کرنا ہے جلدی کر لے، میں دیکھ رہا ہوں روکا جا رہا ہے. اس کی نشانیاں پہلے بھی تھیں.
وہ جی 40 سال سے پہلے تم عمرہ نہیں کر سکتے ہو، 40 سال کے بعد کرو، اگر پہلے جانا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤ۔ کمال والی بات ہے، بچہ چھوٹا بھی ہو عمرہ تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ عمر کی قید کس نے لگائی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے بھی پابندیاں تھیں لیکن انہوں نے تو پنجابی چاہتے نے اخیری کر چھڑی ہے۔ دوستان مکرم، اگر یہ ہمارا پیغام پہنچے گا تو نہیں ان تک، لیکن آپ تک تو پہنچ ہی گیا ہے نا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے نا۔ میں آج کے جمعۃ المبارک میں محرم شریف کی ان ساعتوں میں کہنا چاہوں گا ان حکمرانوں سے اور ان مولویوں سے، ویسے تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر بڑے مسئلے بیان کرتے ہو، یہ مسئلہ تمہارے ابو جی نے بیان کرنا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو یہ مسئلہ کہ خانہ کعبے کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے کہ جا ذرا دنیا کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ عذاب بھیجتا ہے، یہ عذاب آتا ہے پر تباہی مچائے بغیر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حالانکہ میرا رب ہر شے جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے بھیجا تھا کہ جا کے دنیا والوں کو تباہ کر کے اور تو واپس آ گیا ہے۔ توجہ فرمائیے میری طرف۔ تو وہ عذاب پتہ کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ حکم تیرا تھا، ہم تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتے، پر ہمیں یہ بھی تیرا ہی حکم ہے کہ جب تک مساجد میں بیٹھ کر لوگ میری عبادت کرتے رہیں تب تک عذاب نہیں دینا ہے دنیا والوں کو۔ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم گئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ دنیا میں مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے وہاں تباہی نہیں مچائی، ہم واپس آ گئے۔ اللہ کا عذاب یہ کہتا ہے، روایت کا مفہوم ہے۔ دوستان عزیز، اگر آج مساجد آباد ہو جائیں تو یہ ساری وبائیں، ساری بیماریاں، سارے دکھ ختم ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مجھے نا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ لوگ کیوں نہیں آباد کرنا چاہتے مساجد کو؟ اب کہتے ہیں جی جو کرونا ویکسین نہیں لگاتا اس کا فلاں دفتر میں داخلہ بند ہے، جو جناب دوائی نہیں لگاتا اس کو جناب فلاں دفتر میں نہیں، اس کی نوکری نہیں دی، اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ جو ماسک نہیں لگاتا جرمانہ کیا جائے گا۔ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس دنیاوی چیزوں پر اتنی سختی ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا جرمانہ ہوگا؟ کیا کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نماز کے وقت جس کی دکان کھلی ہو وہ سیل کر دی جائے گی؟ یہ تسی بھی نہیں بولنا، تو انہوں بھی پتہ ہے نہیں مولوی صاحب اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو میں کہا پھر کرونا کے لیے سختی کیوں ہے؟ جب تم نے دین کی سختیاں چھوڑ دی نا، اللہ نے دنیاوی سختیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوستان عزیز، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھو کرونا کتنا سیانا ہے، یہ 10-15 دن کے لیے چلا گیا ہے، 10-15 دن کے بعد پھر آئے گا۔ یہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ پھر آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں یار جن سے یہ کرونا اتنا ڈرتا ہے؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں، آپ سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آئی ہے تو پی گئے ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو یار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیماری کا ہم انکار نہیں کرتے، پر نا انصافیاں نہ کرو، اندھیر نہ کرو، دین کو دبانے والی باتیں نہ کرو، جانوروں کے لیے چھٹیاں اور دین کے لیے پابندیاں۔ خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو، ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ تو کم از کم دین کی طرف رجوع کریں نا احباب، آپ تو کم از کم نمازوں کی پابندی فرمائیں نا، آپ تو اپنی اولاد کو مساجد کی طرف لے کے آئیں، آپ تو قرآن کی تلاوت گھر میں جاری کروائیں، تاکہ یہ مصیبت کوئی تو نیکی کرو یار۔ اجتماعی طور پر انتظار ہو رہا ہے، بس چلی جائے گی 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد، اے ہن تواڈی کنڈ وچ ہے۔ سمجھ آئے؟ تسی کسے بولنے چ بیٹھے ہو، لیکن خدا کے لیے یار اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے تو ہمیں رسوا کر دیا ہے، دنیا داروں نے۔ اللہ حدیث شریف میں ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اپنے بندے کا ہاتھ خالی بھیج دوں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو یہ باتیں سوچنا ہوں گی۔ خانہ کعبے کے ساتھ ایسا کرنے والے میری بات لکھ لیں، میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے خانہ کعبہ اور روضہ رسول بند کیا ہے نا، اے گھوڑا تے اے میدان،
ان کا حشر دیکھنے والا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. رہ گئی بات خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کی، تو وہ کل بھی حفاظت میرے خدا نے کی تھی، آج بھی حفاظت خدا ہی فرمائے گا. لیکن یار ان لوگوں نے نا بہت مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، برما کے اندر اتنے قتل و غارت ہوئی، یہ لوگ نہیں بولے تھے، عرب دنیا چپ تھی. فلسطین اور شام کے اندر بچے قتل ہوئے، آپ نے دیکھا نا پچھلے 2 ماہ میں کیا ہوا تھا، یہ نہیں بولے ہیں. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں. حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہے. پاؤں میں تکلیف ہو تو سر محسوس کرتا ہے، سر میں ہو تو پاؤں تک درد جاتی ہے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھ لیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں نا اپنے مفادات کی خاطر، نہیں رہیں گی. میری بات لکھ لیں اور لکھ لیں، نہیں رہے گی. دوستان عزیز بس دعا کریں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے. اسلام کے جتنے حکمران ہیں یہ انگریزوں کے پالتو نہ بنیں، محمد مصطفیٰ کے خادم اور نوکر بنیں، پھر یہ بات صحیح ہونے والی ہے. ورنہ جب تک یہ پالتو بنے رہیں گے کردار یہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے آئے تھے، ہم نے ان کی ساری تدبیریں بھی ختم کر دی. آج یہ جو تدبیریں بنا رہے ہیں نا، کبھی امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، کبھی اسرائیل کے ساتھ. یہ عربیوں نے اسرائیل سے معاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، وہ بولو نا. ان کو نہیں پتا کہ اسرائیل کتنا ظالم ملک ہے، ناجائز ملک ہے. اتنا ظلم و ستم کیا قبلہ اول پر، اور یہ سارے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی تدبیروں کو ضائع کر دیا. یہ جو آج عربی اپنی حکومت بچانے کے لیے سعودی یہ کر رہے ہیں نا تدبیریں، انشاءاللہ یہ تدبیریں نہیں رہیں گی. آپ دیکھیں گے وہی لے ان کے گلے کاٹیں گے. آپ دیکھیں گے ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. چونکہ وہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اگر حضور کے لیے کرتے نا، کسی کافر سے ہاتھ ملاتے، نہ اسرائیل سے یہ کام کرتے، یہ جب بھی بولتے یا قرآن بولتے یا مصطفیٰ کا فرمان بولتے. دوستان عزیز یہ سورۃ الفیل کی تفسیر کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. خانہ کعبہ کا دشمن، روضہ رسول کا دشمن. آپ کو پتہ ہے نا نور الدین زنگی کے زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک پہنچنے کے لیے بھی 2 تھے جو بظاہر بہت نیک پاک صاف بنے ہوئے تھے. ایویں کسی دے نمازاں تے روزیاں تے دھوکھے تے نہ رہ جاویں، نیچے سے سرنگ بنو کے جانا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمان لگے ایتھے 2 بڑے اپنے آپ نیک کہندے ہیں سب تو بڑے گندے میرے تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ کام چاہتے ہیں. اس نے سارے شہر کی دعوت کی، سارے آ گئے، 2 نہیں آئے. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا بڑے نیک بندے نے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا سارے ایتھے رکو، فوج کو ساتھ لے کے گیا. ان کی کلی تھی، جب ہٹایا تو نیچے سے سوراخ نکلا. انہوں نے کہا نیک نہیں، انہوں نے صرف چہرہ نیکوں والا اپنایا ہوا تھا، اندر سے گندے تھے. ان کو پکڑا اور قتل کروایا. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرنا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے اب اپنی خیر منائیں. اللہ کے گھر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان لوگوں نے کیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کیا گیا ہے. بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہے 2-4 سال اور لگیں گے، یہ ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن یہ ہمارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں.